سامعین، آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو میں جس محترم مہمان کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نہ صرف عالمگیر شہرت کے حامل مصور ہیں بلکہ خطاطی میں بھی دنیا بھر میں منفرد مقام کے مالک ہیں۔ خود کو اگرچہ فقیر کہتے ہیں لیکن اقلیم فن کے شہریار ہیں۔ ایک صاحب طرز شاعر ہیں، خاص طور پر ربائی کہنے میں ایک خاص انداز، ایک منفرد اسلوب اور مخصوص ڈکشن رکھتے ہیں۔ ان کے 4 مصرے ہیں: البرز نہ الوند کا باشندہ ہوں، دلی نہ سمرقند کا باشندہ ہوں، ساری دنیا میرا وطن ہے یعنی میں ارض خداوند کا باشندہ ہوں۔ اور سامعین، یہ حقیقت بھی ہے کہ آج شہرت و عزت کے جن درجات پر وہ فائز ہیں انہیں جغرافیائی حدود میں محصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سامعین، یہ ہیں جناب صادقین جو ہماری خوش قسمتی سے آج کل کوئٹہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب صادقین کی سب سے پہلی نمائش جو ہوئی تھی وہ بھی کوئٹہ میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد 2 یا 3 نمائشیں اور ہو چکی ہیں۔ خطاطی کی ان کی ایک نمائش پہلی ہے جو آج کل کوئٹہ میں ہو رہی ہے۔ تو آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ صادقین صاحب، پہلی بات جو میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ مصوری سے خطاطی کی طرف جو آپ نے سفر شروع کیا ہے اس کے کیا محرکات تھے؟ ویسے ماحول اور وراثت کا جو قانون ہے اس قانون قدرت کے تحت میں یہ فقیر پیدائشی طور سے خوشخط پیدا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی مجھے جب پڑھنا نہیں آتا تھا مجھے اس وقت لکھنا آتا تھا، کیا جو مجھے یاد نہیں ہے مگر میرے بزرگوں کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تو مجھے یعنی پیدائشی طور سے خوشخط واقع ہوا تھا ماحول اور وراثت کے قانون کے تحت۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے جو نصاب کی کتابیں ہوتی تھیں وہ چھپی بھی نہیں ہوتی تھیں بلکہ میں ان کے قلمی نسخے تیار کر لیتا تھا۔ اس میں ایٹلس بھی شامل ہوتی تھی، لغت بھی شامل ہوتی تھی، جیومیٹری کی جو کتاب ہوتی تھی وہ بھی میرے ہاتھ کی لکھی ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے جو باقی کورس کی کتابیں ہوتی ہوں گی، جغرافیہ وغیرہ، تو یہ سب میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کی جلد سازی بھی میں خود کرتا تھا۔ یعنی تمام راتیں پوری رات لالٹین سامنے رکھ کے کیا ہو رہا ہے، انگلش ٹیکسٹ کی کتاب لکھی جا رہی ہے جو دیکھنے میں، اور جملہ السٹریشنز جو کتابوں میں ہوتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہوتے تھے۔ اور یہ بات دوسری ہے کہ جس دن سالانہ امتحان ختم ہوتا تھا تو وہ کتابیں جو ہوتی تھیں وہ عبد المجید تمباکو فروش کے ہاں یا لالا رام سروپ انصاری کے ہاں ردی میں بھیج دی جاتی تھی۔ تو یعنی مدعا یہ ہے کہ میں پیدائشی طور سے خوشخط واقع ہوا تھا۔ یعنی آغاز آپ نے خطاطی سے کیا۔ پھر یہ کہ بلکہ شعر و شاعری بھی کر دی اس شوق میں کہ اب شعر اپنے خود کہو تاکہ خوشخط لکھیں۔ پھر خوشخطی کرنے کے شوق میں شعر و شاعری کا آغاز ہوا تھا تاکہ اس کا اپنا قلمی نسخہ اپنی شاعری کا قلمی نسخہ تیار کیا جائے۔ تو اب یہ کہ میں سنجیدگی کے ساتھ فن خطاطی کی طرف جو رجوع ہوا اس میں کچھ تقویم کے حساب کتاب بھی ہے اور کچھ حالات کی مابعد طبیعتی ترتیب بھی ہے اور واقعات کی ماورائی تنظیم بھی ہے جس کے تحت میں یعنی کوچہ خطاطی میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اس کی ترتیب یا تقویم کے حساب سے کیا سلسلہ ہے میں تھوڑی سی روشنی ڈالے دیتا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں ہر مہینے ایک نمائش کرتا تھا۔ ماہ گزشتہ میں جو کام ہوتا تھا اس کی نمائش ماہ موجودہ میں ہو رہی ہوتی تھی، اور جو ماہ موجودہ میں کام ہوتا تھا اس کی ماہ آئندہ میں نمائش ہوتی تھی۔ یہ تسلسل چل رہا تھا کہ پھر مرزا اسد اللہ خان غالب کی 7 سالہ برسی کا موقع آ گیا۔ تو اس موقع پر کیونکہ یہ فقیر اپنے آپ کو بندہ مرزا آیات کا کاتب بندہ مرزا اسد اللہ خان غالب بھی کہتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ قافیہ پیمائی ہوتی ہے کہ شعر یعنی جیسے لکھتے نہیں ہیں پہلے کے بزرگ لوگ جو تھے وہ اپنے نام سے پہلے کچھ تحقیر کہ اے خیر الزمن علی حسن مثلا اس طرح قافیہ پیمائی کرتے تھے۔ میں یوں لکھتا تھا کوئی تحریر جب ختم کرتا تھا تو اس کے بعد اپنا نام اس طرح بھی لکھتا ہوں کہ شہریاروں کا رقیب مسکین و غریب، دنیاوی طریقے سے کنگال روحانی سلیقے سے مالا مال، آیات کا کاتب بندہ مرزا اسد اللہ خان غالب، مسترب قلب چین صادقین۔
تو یعنی مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو بندہ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یعنی تھرو پراپر چینل کے قائل ہیں. جی. تو اس چینل کے لیے غالب کو کیوں آپ نے منتخب کیا خصوصی طور پر؟ عرض کر رہا ہوں جی. کہ علامہ اقبال کا ایک شعر سناؤں گا. عطا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں ان کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اب کیونکہ نجات کا طالب بندہ علی ابن ابی طالب غالب، تو غالب کیونکہ بندہ علی ابن ابی طالب تھا تو، اور کیونکہ تو وہ کیونکہ ان کا بندہ تھا تو ہم لہذا غالب کے بندے ہیں. ماشاء اللہ. میں ان کا بندہ بنوں گا جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو بہرحال غالب کی شاعری کی عظمت جو ہے وہ تو لوہے ابد پر اس کا نقش جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یعنی انتہائی گہرا کندہ ہے. عظمت غالب، کلام غالب کا. لیکن غالب کی جو دیگر صوفیانہ صفات ہیں ان کے بھی ہم قائل ہیں، تو لہذا ان جملہ رعایتوں کی وجہ سے بندہ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں اپنے آپ کو. آیات کا قاضب بندہ مرزا اسد اللہ خان غالب. اب غالب کی 7 سالہ برسی جب ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ غالب کی شاعری کی عظمت کو خراج تحسین ہم بھی اپنی چھوٹی موٹی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق اشعار غالب کو مصور کر کے اشعار غالب پر مشتمل تصویریں بنا کر غالب کی شاعری کو اور غالب کو خراج تحسین ادا کیا جائے. جی. یہ مہینہ تھا رمضان المبارک 1388 ہجری. اچھا. اور میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ہر مہینے ایک نمائش کرتا تھا. اب یہ شعبان میں ہو رہی تھی 1388 میں. تو میں نے جب غالب کے اشعار پہ مشتمل تصویریں بنائیں تو یہ سوچتے ہوئے کہ فقیر کا خط بھی کوئی ایسا خراب نہیں ہے، تو جو متعلقہ اشعار ہیں ان کی وصلیاں بھی خود بنا دوں. اچھا. تاکہ تصویر کے ساتھ وہ بھی شعر متعلق بھی لکھا ہو. اچھا، وہ میں جب لکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر وصلی کے بعد، ہر شعر کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ حروف ابجد میں پیچ و خم جو تھے وہ نئے نئے پیچ و خم آ رہے تھے. خیر، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر مجھے شعبان کے بعد تو رمضان آتا جی، اور مجھے نمائش بھی کرنی تھی. تو میں عجیب مخمصے میں تھا کہ اگر تصویروں کی نمائش کرتا ہوں تو شاید رمضان کی رعایت سے موضوع نہیں رہے گی، تو کیا کروں؟ اگر نہیں کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے صادقین کا اسٹیمنا ختم ہو گیا. چنانچہ ایک رات میں اسی تذبذب میں تھا، اسی کیفیت تذبذب میں، یعنی فوان نیم شبی جی، اور آہ سحرگاہی کے درمیان کی جو ساعتیں ہوتی ہیں اس میں مجھے یہ خیال آیا کہ صادقین تو نے غالب کے اشعار جب مصور کیے ہیں، غالب کے اشعار کی خوش خطی کی ہے، تو آیات قرآنیہ کی خطاطی بھی کر سکتا ہے. لہذا اگلا مہینہ رمضان کا تھا اور میں نے اسی وقت بسم اللہ شروع کر دی. ادھر سے مؤذن کہہ رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، سبحان اللہ، اور ادھر سے صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا. کیا تو اس طرح میں جب کہتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ میں غالب کے اشعار کی خوشخطی کے دروازے سے مدینہ آیات قرآنیہ میں داخل ہوا. اب یہ کہ غالب کے نمائش اگر شعبان میں نہ ہوتی، جی 6 مہینے پہلے ہوتی یا 5 مہینے بعد ہوتی تو پھر رمضان تو نہیں آتا نا. جی بالکل. تو لہذا وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حالات کی تقویم کا جو ایک ماورائی تنظیم اور ایک مابعد طبیعتی ترتیب کے سلسلے میں قضاء و قدر کی بھول بھلائیوں میں سے نکلتا ہوا یہ فقیر جو تھا وہ اشعار غالب کی خوشخطی کے دروازے سے مدینہ آیات قرآنیہ میں داخل ہوا. تو اس طرح یہ تھا. صادقین صاحب یہ بتائیے کہ مصوری اور خطاطی میں کچھ بنیادی طور پہ کچھ فرق بھی ہے؟ میرے حساب سے تو فرق نہیں ہے، یعنی ان دونوں کو آپ ایک ہی درجے پہ، یعنی اگر مصوری آپ صرف شکل نگاری کو کہتے ہیں، میں شکل نگاری کو مصوری نہیں کہتا ہوں. شکل نگاری جو ہے وہ مصوری کی ادنا قسم ہے، اعلیٰ قسم نہیں ہے. اعلیٰ قسم جو ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بصری
یعنی دیکھے جانے والے فن ہے نا، مصوری ہو یا خطاطی ہو، اس کا تعلق سماعت سے نہیں ہے، نگاہ سے تعلق ہے. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ جب لکیروں میں، الوان و خطوط میں ایک قسم کا تناسب ہوگا، اور جب تناسب ہوگا ان میں توازن ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جمالیاتی حسیات جو ہیں ان پر اثر انداز ہوگی وہ چیز. جب نظر نواز ہوگی تو نظر نواز ہونے کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل نشیں بھی ہو جائے گی. لہذا خطاطی کا میں نے یہ دیکھا کہ میری نمائشیں خطاطی کی ماسکو، تاشقند، باکو وغیرہ میں بھی ہوئی ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں. جن لوگوں کو عربی بالکل نہیں آتی ایسے علاقوں میں بھی ہوئی ہے. اور میں دیکھتا تھا کیونکہ حروف کے اور الفاظ کی نشست و برخاست میں ایک قسم کا توازن ہوتا ہے، تو لہذا وہ لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آتی، جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، انہیں بھی اچھی لگتی ہے. یقین. تو یعنی وہ بھی ایک قسم کا آپ یعنی اس خطاطی کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک قسم کا تجریدی فن ہے. تو مجھ سے وہاں لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ ہے تو بہت خوب، مگر افسوس ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی نہیں سمجھ سکتا ہوں جب تک کہ ترجمے کی مدد نہ لوں. تو لہذا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ترجمے کی مدد لے کے. سعد قائم صاحب، اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اور معلوم نہیں مناسب بھی یہ پوچھوں یا نہیں، کہ مصوری سے خطاطی کی طرف آ کر ایسا تو نہیں کیا آپ نے کہ خود کو محدود کر لیا ہو؟ نہیں، میں مصوری کی طرف سے ایک تو عرض یہ کر دوں کہ میں نے فن خطاطی میں اپنے تجربات مصوری کا جتنا جائز اور ناجائز فائدہ ممکن تھا سب حاصل کیا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے آگے بڑھایا آپ نے. آگے اب دیکھیں نا، یعنی مصوری جو ہے اس کو یعنی وہ میری خطاطی میں حسن و جمال پیدا کرنے کے سلسلے میں مصوری کا دخل تو ہے، اور مکمل. ویسے یہ کہ مصوری ہو، خطاطی ہو، شاعری ہو، یہ تینوں فنون ہوتے ہیں. خطاطی مصوری کی طرف بڑھ رہی ہے، مصوری شاعری کی طرف بڑھ رہی ہے، شاعری پھر خطاطی کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اپنا فنی عمل جو ہے یہ تخلیق کارانہ عمل جو ہے، وہ مصوری، شاعری اور خطاطی کے ایک دائرہ دار صورتحال میں ہے. ایک فن دوسرے کن میں سے برآمد ہوتا ہے، دوسرا تیسرے میں سے برآمد ہوتا ہے. آج سے چند سال پہلے آپ کو خود سے ایک شکایت تھی جو آپ نے ایک ربائی کی صورت میں کہی تھی کہ ہائے وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے اور بیرا ہے ہر کام ادھورا اب تک. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب بھی آپ ادھورے ہیں؟ بالکل بالکل. یہ ربائی یوں تھی: تخلیق کا دیکھا نہ ظہورا اب تک، ایک نقش بھی ہو سکا نہ پورا اب تک، ہاں وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے اور میرا ہے ہر کام ادھورا اب تک. بالکل یہ محسوس ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کام تو کرنے کو بہت کچھ ہے، مگر عرصہ زندگی جو ہے وہ مختصر ہے. سعد صاحب، اب تک جو آپ کی تخلیقات ہیں، ذاتی طور پر آپ کا کوئی ایسا فن پارہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہو؟ ابھی تو میرے خیال میں عالم وجود میں آیا نہیں ہے، وہ عالم معدوم میں ہی ہے. تو وہ کون سا فن پارہ ہے جس کی خواہش یا حسرت آپ کے دل میں اب بھی ہے؟ نہیں، وہ کبھی آئندہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی شان مسبب الاسبابی سے اگر ظہور پذیر ہو جائے تو میں اس کا یعنی اس کا کوئی خاکہ ذہن میں آپ کے نہیں ہے ابھی تک. میں اپنا کسی کام کو اپنا شاہکار کام نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا یوں پوچھوں اگر کہ یہ فن پارہ جس کی خواہش آپ کو ہے، کیا مصوری کے شعبے میں ہوگا یا خطاطی کے شعبے میں؟ یہ میں پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ تخلیق کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس لمحے میں اور کس انداز میں ہو. یہ فرمائیے گا کہ ہم عصر مصوروں میں آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ سوال اگر نہ کریں تو کیا مذائقہ ہے. نہیں، کیا آپ مطمئن ہیں ان کی کاوشوں سے؟ یوں اس انداز سے اگر میں سوال کروں، یا جس راہ پہ یا جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں، صحیح راستے پہ جا رہے ہیں؟ اگر فن کا مقصد پیسے بنانا ہے تو میں اسے فن نہیں مانتا ہوں. صحیح بات. فن جو ہے وہ ایک محبت کا سلسلہ ہے. فن ایک ذریعہ تجارت نہیں ہے.
یعنی عاشقی ہے، یہ مزدوری نہیں ہے. بالکل صحیح. صادقین صاحب، آپ مصور بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. اس سب کے باوجود آپ کی شخصیت کی ایک اکائی بھی ہے. تو دیکھنے والے کہتے ہیں، اور یقین تھوڑا سا تجربہ میرا بھی ہے، کہ آپ کی شخصیت میں ایک تھوڑا سا لاؤبالی پن ہے. وہ کیا آپ کی یعنی زندگی پہ اثر انداز بھی ہوا ہے؟ لاؤبالی پن پہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں. اپنی زندگی میں منصوبہ بندی یا ٹائم ٹیبل بنانا یا کوئی پروگرام بنانا، یہ اپنے مسلک حیات میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی فطرت میں نہیں ہے. میں اپنے آپ کو وقت کی موجوں کے اوپر اپنے وجود کو بالکل ڈھیلا اور ہلکا چھوڑ دیتا ہوں، بالکل ہلکا اور ڈھیلا وقت کی موج پر. اب وقت کی موجیں مجھے جدھر بھی بہا کے لے جائیں. اس کو اگر آپ لاؤبالی پن سے تعبیر کرتے ہیں تو یقیناً میری طبیعت میں ایک لاؤبالی پن ہے. میں کبھی کوئی پروگرام، کوئی ٹائم ٹیبل قسم کی چیز بناتا ہی نہیں ہے. جو ہوتا چلا جائے وہ ہوتا چلا جاتا ہے، کچھ نہیں، جو ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ ہے، مجھے اپنی زندگی میں کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. اگلا سوال یہی میں پوچھنے والا تھا آپ سے کہ کبھی کچھ پچھتاوا نہیں. مرزا غالب کا ایک شعر سنیں جو کہ میرے حسب حال نہیں ہے، اگرچہ پیر و مرشد کا شعر ہے، میرے حسب حال نہیں ہے. وہ یہ ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی ارمان ایسا نہیں ہے جو پورا نہیں ہوا ہو، کوئی آرزو ایسی نہیں ہے جو نہ نکلی ہو، کوئی حسرت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. اس کی سیدھی وجہ یہ ہے اپنے لاؤبالی پن کے حساب کتاب میں کہ ہم نے کبھی ایسی چیز کی آرزو یا تمنا کی ہی نہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہو. فقیر کی دسترس سے یا پہنچ سے یا دائرۂ اختیار سے جو چیز باہر ہو اس کی کبھی حسرت نہیں کی، اس کا کبھی ارمان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی شان مسبب الاسبابی یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں، میری دسترس میں نہیں ہیں، ان کا وہ چیزیں جن کو میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ میری دسترس میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان مسبب الاسبابی کے حساب کتاب میں وہ چیزیں بھی میرے بائیں ہاتھ کی طرف کو ڈال دیں جن کو میں جانتا تھا کہ یہ میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہے. تو یہ لاؤبالی پن جو ہے، یعنی یہ کہ وقت کی موجوں کے اوپر اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، جدھر کو لے جائیں کبھی سوچتے نہیں. پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. وہی جو آپ نے ربائی نہیں پڑھی تھی، میں عرض خداوند کا باشندہ ہوں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں بچپنے میں آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ اپنی ایٹلس بھی خود بناتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے نقشے بناتا تھا اور دنیا کو اور پورے عرض کو ایک اکائی کی حیثیت میں دیکھتا تھا. بالکل صحیح. یہ جو ملکوں کی سرحدیں ہیں، ان کو یعنی یہ تو سیاسی نقشے ہوتے ہیں. میں طبعی نقشے کا قائل تھا دنیا کے، طبعی نقشہ کیا. تو لہذا پورے عرض ایک اکائی اور ایک وحدت کے طریقہ کار سے میرے سامنے آتا تھا بچپنے میں. پھر بعد میں جب عمر زیادہ ہونے لگی، کچھ مشاہدہ اور مطالعہ بڑھا، تو پھر ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست والی صورت ہوئی. اور صرف یہ تصوراتی حساب میں نہیں تھی، میں دنیا کے اکثر و بیشتر طول البلد پہ اور عرض البلد پہ فقیر کا قیام رہ چکا ہے، اور میں نے کہیں دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی نہیں محسوس کیا. یعنی یہی کہ میں عرض خداوند کا باشندہ ہوں. یہ پہلے یہ بات سقراط نے کہی تھی، آن سٹیزن آف دی ورلڈ. حالانکہ وہ یونان سے باہر کہیں تشریف نہیں لے گئے تھے، اور اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی وہ ساحل بحر روم تک تھی، جو معلوم دنیا. تو یہ تو ایک ذہنی طریقہ کار ہوا، مگر میں ذہنی اور طبیعتی دونوں طریقے سے، روحانی اور طبیعتی دونوں طریقے سے اپنے آپ کو کرۂ ارض کا باشندہ محسوس کر چکا ہوں. سب لاؤبالیت کا کمال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خوش ہیں؟ میں بالکل خوش ہوں. یعنی میں اپنے کیریئر سے جو کچھ مجھے پھر 20 سال کا کر دیا جائے، یعنی ایک ناممکن چیز کہہ رہا ہوں، پھر مجھے 20 سال کا کر دیا جائے، اور میرا جو تجربہ زندگی ہے اور جو کچھ مشاہدہ کائنات ہے وہ اتنا ہی ہو جتنا اب ہے میرا اس عمر میں، اور مجھے 20 سال کا کر دیا جائے، تو میں
اپنا جو کچھ میں نے جو زندگی گزار دی اور جو کچھ تخلیق کرانا سلسلے جاری رہے، یعنی جو کچھ بھی کام میں انجام دیتا رہا اور جیسا بھی کیریئر بنا اس کے اوپر امپروو نہیں کر سکوں گا پھر بھی، جبکہ مشاہدہ کائنات بھی اتنا ہی ہو اور تجربہ حیات بھی اتنا ہو جتنا اب ہے، اور 20 سال کا کر دیا جاؤں تو میں اپنے کیریئر پہ امپروومنٹ نہیں کر سکوں گا، تو لہذا میں مطمئن آدمی ہوں۔ صادقین صاحب، اب سے چند برس پیشتر آپ پیرس میں تھے، اور وہ دور آپ کا وہ تھا جب آپ نے خود اپنے ایک ضمیمے میں لکھا ہے کہ آپ یعنی اپنے فن کی انتہائی عروج کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں سے حالات نے کچھ ایسا پلٹا فن کی عروج پہ نہیں پہنچا تھا۔ دیکھیں، بین الاقوامی بازار فن کا جو چکر ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، جی، یعنی بازار فن کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ بازار فن کے جو متولی لوگ ہیں، یعنی بازار فن جن کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں نے یعنی مجھے محسوس کر لیا تھا کہ، تو اس حساب کتاب سے میں دنیاوی حساب کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی حساب کتاب سے جسے عالمگیر قسم کی کامیابی کہتے ہیں، اس عالمگیر پیمانے کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کی دہلیز تک میں پہنچ چکا تھا۔ اور حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ آپ کو واپس پاکستان آنا پڑا، تو کبھی کسی سٹیج پہ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نہ آتے تو زیادہ بہتر؟ نہیں، میں نے دنیا میں یعنی شہرت اور دولت یہ تو حاصل ہو گئی ہوتی، اور ہے یقین طبیعتی چیز دولت اور شہرت، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ میاں اپنے ہاں اپنی روایت کے مطابق فنون کو اپنی تہذیب میں آگے بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ افرنگیوں میں جا کے، نصرانیوں میں جا کے۔ تو لہذا میں بہت خوش ہوں، میں اگر وہاں سے نہ آیا ہوتا، پیرس سے اگر میں نہ آتا، تو میں اس وقت شہرت دنیا اور دولت دنیا یہ دونوں مجھے حاصل ہوئی ہوتی، لیکن یہ کہ منگلہ ڈیم میں یہ تصویر نہیں بنی ہوتی، لاہور کے میوزیم میں جو میں نے کام کیا یہ نہیں ہوا ہوتا، اور یہاں پر فن خطاطی کے سلسلے میں جو ایک نشاط ثانیہ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی ہوتی، اور یہاں پر جو میں نے یعنی صنف ربائی کی جو سیوا کی ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو لہذا میں بہت مطمئن ہوں، بلکہ سوچتا ہوں بہت اچھا ہوا کہ جو میں یہاں گیا، کیونکہ اپنے ہاں آج ہم نے ایک قومی اثاثہ بنایا۔ جی، یقین قومی اثاثہ جو آج میں کام کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جا کے قومی ورثہ ہو جائے گا، یقیناً، یعنی کلچرل ہیریٹیج بنے گا یہ۔ تو میں اگر یہاں نہ آتا تو ہماری دیکھیں نا، یعنی اپنی روایتوں میں معاملات کو آگے بڑھایا گیا بقدر ظرف خطاطی میں، اور بقدر حوصلہ نقاشی میں، اور بقدر طاقت ربائی گوئی میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، تو لہذا انتہائی مطمئن آدمی ہوں۔ صادقین صاحب، آپ جس یعنی شہرت کی جن بلندیوں پر ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میرا یہی ہے کہ میں الفاظ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس شہرت کی بنا پہ آپ ایک عالمی شخصیت ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی روایات اور اپنی تہذیب سے وابستہ ہیں، اس کی کوئی وجہ؟ یعنی ان سے آپ یعنی دامن کو چھڑا نہیں سکے؟ ہاں، نہیں، اس کی میں ویسے شدید قسم کا روایت پرست آدمی ہوں۔ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ روایت پرستی کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ کٹر طریقے سے آپ قانون کہن پہ عمل پیرا رہے ہیں، بلکہ یعنی جو پرانی جمالیاتی قدریں ہیں آپ ان پہ اس سلطانی جمہور کے زمانے میں جو مطلق العنان بادشاہوں کے وقت کی جو اقدار تھیں ان پہ چلنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے آپ کو روایت پرست بھی کہہ رہا ہوں۔ میری روایت پرستی سے آپ یہ بالکل اندازہ مت لگائیے گا کہ میں کسی کہ روشن خیال نہیں ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر زمانے کی سماجی اور معاشی پس منظر ہوتے ہیں، اور اس سماجی اور معاشی پس منظر میں اس زمانے کی جمالیاتی اقدار جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جی، بالکل۔ تو لہذا بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ زمانے کے انداز بدلے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ ساز بھی بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو روایت اس وقت تک زندہ نہیں رہتی ہے جب تک بدلتی ہوئی
سماجی اور معاشی پس منظر میں بدلتی ہوئی جمالیاتی اقدار کے حساب کتاب سے روایت میں اختراع و ایجاد کا سلسلہ نہ کیا جائے یقین تب وہ روایت آگے بڑھتی ہے، ورنہ وہ یعنی مستقبل کی طرف روایت کی پیش قدمی ہوتی ہے جب اس میں نئی نئی چیزیں زمانے کے حساب سے شامل کی جائیں، ورنہ روایت جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اب فن خطاطی میں میں نے کچھ اختراع و ایجاد جو کی ہے وہ زمانے کے حساب سے ہوئی ہے۔ اب یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مطلق العنان بادشاہوں کے زمانے میں خطاطی ہوتی تھی، صحیح، وہ خطاطی آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خطاطی میں لفظ کی وحدت سامنے آتی تھی۔ میں جو خطاطی کرتا ہوں اس میں لفظ کی وحدت نہیں بلکہ پورے جملے کی، پوری آیت ایک اکائی کے سامنے، ایک اکائی کی حیثیت سے آپ کے سامنے آتی ہے، صحیح، کیونکہ یہ فرد کا زمانہ نہیں ہے بلکہ جماعت کا زمانہ ہے۔ یقین، تو اب کیونکہ جمالیاتی اقدار جو ہیں سماجی معاشی منظر میں بدل رہی ہیں، ان کو لفظ کی اکائی کی بجائے آپ آیت کی اکائی ظاہر کریں گے تو وہ روایت پھر آگے بڑھے گی، صحیح، اس میں وہ متحرک ہوگی، منجمد نہیں ہونے کی ہے۔ صحیح۔ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں رباعیوں کا ذکر کیا تھا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ رباعیاں ہمیں عنایت کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شاعری سے جی، یعنی مصوری سے شاعری پیدا ہو رہی، شاعری سے خطاطی، خطاطی سے شاعری، تو یہ ایک دائرے دار عمل ہے۔ تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں رباعیاں چند سناتا ہوں جن سے جو میرے فن خطاطی کے تجربے پر مشتمل ہیں۔ جی، یعنی میں خطاطی نہ کرتا تو یہ رباعیاں نہ ہوتی، میں مصوری نہ کرتا تو یہ رباعیاں نہیں ہوتی۔ بعض رباعیاں میں نے ایسے کی کہ ان رباعیوں کو تصویر میں تبدیل کرنے کے لیے مصوری، جی، تو لہذا رباعی سے تصویر، تصویر سے رباعی، رباعی سے خطاطی، یہ سلسلہ، یہ عمل ہوتا۔ تو تجھ میں ہے جمال خوشخطی کو دیکھا، تجھ میں ہے جمال خوشخطی کو دیکھا، معنی سے وصال خوشخطی کو دیکھا، سبحان اللہ، معنی سے وصال خوشخطی کو دیکھا، لوح رخ پر حروف خال و خط میں قدرت کے کمال خوشخطی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، اس میں ہے یہی طرز عبادت ساقی، ہم نے خد و خال مہوشاں میں کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ دیکھیں، میں نے تھی جگہ خالی تو لکھی آیات، میں نے تھی جگہ خالی تو لکھی آیات، دیکھیں لٹیں جب کالی تو لکھی آیات، آیات کو دیکھا تو بنائے مکھڑے، مکھڑوں پہ نظر ڈالی تو لکھی آیات، آیات جمال کی تلاوت ساقی۔ ابجد میں جمال نو کا عالم آئے، خطاطی کے میدان میں یوں ہم آئے، کیا کہنے، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پیچ، نئے خم آئے۔ خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صادقین صاحب، اب چونکہ آپ نے اپنی یعنی نمائشوں کا آغاز کوئٹے سے کیا تھا، تو اس قرض کو چکانے کے لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کوئٹے کے بارے میں اب تشریف لائے ہیں، آپ اس سے قبل بھی آتے رہے ہیں، تو یہاں کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ کوئٹے میں نے دیکھا کوئٹے میں کافی ترقی پذیر شہر ہے۔ تو پہلے کے مقابلے میں یہاں کی سڑکیں جو ہیں کشادہ بھی ہیں، دوری بھی ہیں، کچھ نباتات بھی پہلے سے بہتر دیکھ رہا ہوں، بہت سی نئی عمارات بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یعنی نشو نما جو ہے کوئٹے کی وہ خدا کے فضل و کرم سے خوب ہو رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں؟ یہاں کے لوگوں میں نے دیکھا کہ مخلص لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال تجارتی شہر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ صادقین صاحب۔